الرحمن الرحیم. ہم تذکرہ کر رہے تھے غزوہ خیبر کے بارے میں. غزوہ خیبر کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ جو اس کا ابتدائی حصہ تھا غزوہ خیبر کا، نطات اور شق کے نام سے، اس میں 5 قلعے تھے بڑے، 5 قلعے، نطات میں 3 اور شق میں 2. یہ آدھا 50% خیبر ہو گیا. اور 50% جو خیبر تھا اس کے بعد اس میں کئی تھے قلعے، ان ایریوں کو قتیبہ کہا جاتا تھا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں نطات کے بارے میں. نطات کا دوسرا قلعہ صعب یہ فتح ہو چکا، اور قلعہ صعب سے بہت سارا مال غنیمت، توپ وغیرہ، منجنیق وغیرہ ہر چیز ملی. اب اس کے بعد جو ہے یہود، ایک اور قلعہ تھا نطات کا، وہاں چلے گئے. اور یہ قلعہ نہایت اونچائی پر تھا. مسلمانوں کے لیے اس میں تکلیف کی بات کیا تھی کہ قلعہ بہت اونچائی پر تھا، پہاڑ پر تھا، اور سواری کے ساتھ چڑھنا یا پیدل چڑھنا دونوں مشکل تھا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے نرمل کے پہاڑا ہیں، آپ دیکھیے ان پہاڑوں پر ہے نا، ایسی سواری کے ساتھ چڑھا جائے، گھوڑے اونٹ کے ساتھ چڑھ پائیں گے؟ پیدل بھی چڑھنا ہو تو تب بھی مشکل ہے نا. اونچائی والوں کو اس کا فائدہ ملے گا، وہ لوگ دیکھ لیں گے کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. اور اوپر سے یہود جو ہے برجوں میں، وہ جو کنارے پر گول راؤنڈنگ بنا رہتا نا قلعوں پہ، وہ برجوں میں جگہ جگہ وہ لوگ تیر انداز بھر دیے تھے کہ ذرا قریب آئیں، رینج میں جیسے آئیں فوراً تیر مارو. اس بار یہودیوں نے زیادہ جوش بھی نہیں دکھایا. جو 2 قلعوں میں دکھا چکے تھے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر پر قلعے کا دروازہ کھولتے، آؤ لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے، جوش میں آتے اور مارے جاتے. اس بار ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں جوش زیادہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ ان لوگوں نے بس دروازہ بند، اندر بڑھ گئے. یہ والا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا. ان کو لگتا تھا کہ مسلمان یہ جو ہے قلعہ نہیں فتح کر سکتے، اور نہ ہی ہم دروازہ کھولیں گے. ہم دروازہ کھولیں گے نہیں، اور وہ اوپر آ نہیں سکتے ہیں. کب تک باہر بیٹھے رہیں گے؟ تھک کر کے ایک دن چلے ہی جائیں گے. چلو 2 قلعہ فتح کر لیے، مگر پورا خیبر فتح کرنا یہ مسلمانوں کی بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی خیبر کے جنگجوؤں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد زیادہ تھی. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس 10,000 کا لشکر تھا، اور مسلمان کل جو ہے 1400 تھے. 1400 میں بھی بہت سارے زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے 1400 میں بھی، اور تھکے ہوئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جب لڑائی لڑتے تھے تو سمجھ لیجیے اپنے گھر میں رہ کر لڑ رہے ہیں، اپنے قلعے میں بیٹھ کر لڑ رہے ہیں، اور مسلمان باہر سردی گرمی دھوپ برسات ہر چیز کو جھیلتے ہوئے. تو اس میں بھی انرجی تو ختم ہوتی ہے نا. اچھا، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ جب بندہ اچھی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کی مدد بھی کرتا ہے. ہاں، جب آپ کوشش کریں گے نا، حرکت میں برکت ہے. اب حرکت کریں گے تبھی برکت نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے. ہوا یہ کہ غزال یا عزال نام کا ایک یہودی جو ہے خفیہ طریقے سے قلعے میں سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس نے، اور اس نے کہا کہ آپ یہ قلعہ نہیں فتح کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھیے قلعے کے اندر کھانے پینے کی ہر چیز کی اتنی سہولت ہے، اتنا اسٹاک ہے، اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا. آپ باہر رہتے رہتے ختم ہو جائیں گے اگر وہ ختم نہیں ہوگا. تو لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. قلعے کو فتح کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ اندر نہ جا پائیں. تو وہ پریشان ہو کر دروازہ کھولیں گے. مگر ان کے پاس جب اسٹاک کا اسٹاک موجود ہے، ان کو سہولت ہر چیز موجود ہے اندر، تو دروازہ کھولیں گے کیوں؟ چارہ پانی ہر چیز موجود ہے. تو آپ فتح نہیں کر سکتے.
لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر آپ میرے بال بچے اہل و عیال میری سب حفاظت کی گارنٹی دیں آپ، اور ضمانت دیں کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہم پر کوئی فتح کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر ذمہ داری دیں تو میں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بتائیے راز کی بات۔ راز کی بات ایک اچھے کمانڈر کی نشانی ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے بتائیے۔ تو اس نے بتایا کہ دراصل جو کھانے کا اسٹاک ہے وہ اس سسٹم سے قلعے میں بنا ہوا ہے کہ وہ قلعے کی دیواروں سے باہر ہے وہ حصہ، اور پانی کا جو ذخیرہ ہے، جو کنواں ہے یعنی جو حوض ہے، وہ بھی قلعے سے باہر ہے۔ تو کہا مگر نظر کیوں نہیں آتا، کہیں تو دکھائی نہیں دیتا؟ کہا نہیں 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 نہیں، وہ سرنگ کے راستے سے نیچے، وہ نیچے بالکل ہے، وہ آپ یہاں وہاں رہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ قلعے کے اندر سے ہی نیچے سے ہوتے ہی وہاں تک پہنچتے ہیں، ضرورت کی چیز وہاں سے لیتے ہیں، پانی کھانا ہر چیز لے کر کے پھر اسی راستے سے قلعے میں واپس بھی چلے جاتے ہیں، اور یہاں سے وہ حصہ دکھائی بھی نہیں تھا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرا خفیہ راستہ ہے، وہ راستہ میں جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بتاؤ پھر۔ تو مسلمان گئے اور اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ اب جب اس حصے پر قبضہ کر لیا جہاں سے ہر چیز جا رہا تھا اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہود کے پاس دو راستہ تھا، یا تو ہتھیار ڈال دیں، یا تو ہتھیار ڈال دیں یا پھر باہر آ کر لڑیں۔ مگر یہود ظاہر سی بات ہے وہ بھی ضدی قوم، وہ لوگ ہتھیار نہیں ڈالے، باہر آ کر لڑتے ہوں گے۔ باہر آ کر لڑے، بہت شدت کی لڑائی ہوئی، لیکن الحمدللہ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس میں بھی چند صحابہ جو ہے شہید ہوئے، تقریباً 10 یہودی جو ہے اس میں مارے گئے، زاد المعاد کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، سلام بن مشکم ایک یہودی تھا، یہ یہودی بہت پرانا یہودی ہے، بنو نذیر کا، مدینہ کے اندر رہتا تھا، بعد میں شفٹ ہو گیا تھا وہاں پہ خیبر میں، اور یہ سلام بن مشکم سینئر یہودیوں میں سے تھا، سینئر سرداروں میں سے تھا، یعنی اس کا حکم مانا جاتا تھا، یہ جو مشورہ دیتا تھا قبول کیا جاتا تھا، اور یہ بڑا سردار مانا، بنو نذیر کا تو بڑا سردار تھا۔ اور مرحب کا جو بھائی حارث جو قتل ہوا نا پہلے جنگ کے اندر، مرحب پہلوان کا بھائی حارث، وہ بھی پہلوان تھا، یہ سلام بن مشکم جو ہے اس کا داماد تھا، حارث کا داماد، حارث کا داماد ہے نا۔ اور سلام بن مشکم کی بیوی تھی جو حارث کی بیٹی، زینب نام تھا، زینب۔ میں اس لیے اتنا ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کیونکہ زینب ہی وہ عورت ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری کھلائی تھی، واقعہ آ رہا ہے، زہر آلود بکری جس نے کھلائی تھی وہ کون ہے عورت؟ یہی زینب، جس کا شوہر سلام بن مشکم، جس کا باپ مرحب کا بھائی حارث، آگے واقعہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ بھی سلام بن مشکم بھی اسی جنگ کے اندر جو قلعہ زبیر کے لیے جنگ ہوئی اس میں ختم ہو گیا۔ اچھا اب جو ہے یہود جو ہے جب نطات کے تینوں چلے گئے قلعے، نطات پہلے حصے کے تینوں قلعے چلے گئے نا ایک کے بعد ایک کر کے، اور اس کے بعد کا جو ایریا تھا وہ شک ہوتا تھا، اب شک کے اندر دو خاص طور سے قلعے تھے، تو یہ لوگ بھاگ کر کے جو شک کا پہلا قلعہ تھا ابے، اس قلعے میں چلے گئے یہ لوگ، اور وہاں بھی وہ بھی قلعہ بہت پہاڑ کی بلندی پر تھا، پیدل جانا سواری سے جانا مشکل۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے کمان خود سنبھالی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار، مطلب مین سپہ سالار تھے، ہے نا، آپ کمانڈر تھے مین، مگر عام طور سے لڑنے کے لیے ٹکڑی کی قیادت کرنے کے لیے کسی کو متعین کر دیتے تھے کہ تم لے کر جاؤ گے، تم وہاں پر کرو گے، بڑی کوئی چیز ہے تو مجھ تک وہ بات پہنچے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود سنبھال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا، ایک اور اونچی جگہ جو قلعے سے اونچی تھی، اس سے زیادہ ہائٹ کی جگہ ہے نا، ایک اونچائی اور ایک پہاڑ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ہم لوگ ٹھہریں گے، سموان یا سمران اس جگہ کا نام تھا، ہم لوگ یہاں ٹھہریں گے۔ جب ٹھہرے وہاں پر نا اونچائی، تو ایک یہودی جو ہے غزال نام کا تھا، قلعہ کا دروازہ کھول کر کے مقابلے کے لیے آیا، کیونکہ اب وہ لوگ سمجھ گئے نا کہ یہ اونچائی سے حملہ کریں گے تو تیریں اندر جائیں گی، یہ مشکل ہے، تو اب وہ لوگ قلعے کا دروازہ کھول کر کے باہر نکلے لڑنے کے لیے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں،
یہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے کہ میں مقابلہ کروں گا. اچھا مقابلہ کیے, اس کا کام تمام ہو گیا. ایک اور یہودی نکلا, اس کا نام نہیں آیا ہوا سیرت کی کتابوں میں, لیکن وہ بھی پہلوان تھا, آیا مقابلے کے لیے. ایک انصاری صحابی تھے ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیمس تھے ایک چیز کے لیے, آپ لوگ نوجوان خاص طور سے یاد رکھو, فیمس تھے. انہوں جب لڑتے تھے نا تو ایسا لال پٹی سرخ پٹی باندھ لیتے تھے ایسا, یعنی ان کے یہ تھا کہ یا تو مریں گے یا مار ڈالیں گے, ہے نا. یعنی الگ ذرا ان کا اسٹائل الگ تھا, ان کا لڑنے کا طریقہ الگ تھا, ایسے لال پٹی وٹی باندھ کر کے, ہے نا, اس کے بعد جو ہے جاتے تھے لڑنے کے لیے وہ. تو یہ نکلے اس کے مقابلے کے لیے, اس کا کام تمام کر دیا. اچھا جب یہ دو ان کے پہلوانہ ختم ہوئے نا, تو وہ لوگ اب ہمیشہ کی طرح کیا کہ دروازہ بند کرنے لگے کہ اب دروازہ بند کر کے پھر بڑھ جائیں اندر. لیکن یہ ٹرک, یہ آئیڈیا تو پہلے دیکھ چکے تھے صحابہ, تو اسی لیے یہ جو ابو دجانہ صحابی تھے نا, اس کو مار کر کے بھاگتے ہوئے جو ہے قلعے کے دروازے میں گھس گئے. بولے کہ اب کی بار تو نہیں بند کرنے دیں گے تم کو. وہ جو لال پٹی باندھنے والے تھے نہیں, انہوں نے اس سے فائٹ کر کے فائٹ ختم کرتے ہوئے سمجھ گئے کہ اب یہ قلعے کا دروازہ بند کر دے گا بندہ, یہ ہے نا. یہ لوگ ہمیشہ کی طرح جیسے پچھلے اس میں کیے, قلعے کا دروازہ بند کر دیں گے کیونکہ ان کا بندہ مارا گیا ہے, تو فوراً جو ہے دروازہ بند کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, اندر گھس گئے. اور اندر گھستے ہوئے پورے پیچھے لوگ گھس گئے, لڑائی ہوئی, ہے نا. اور اس میں بھی یہود شکست کھائے, اور اس بار جو ہے نا بہت بری طریقے سے لوگ شکست کھائے, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اچھا بہت سارا مال غنیمت اس قلعے سے ملا. اب جو ہے یہودی بھاگ کر کے پھر جو باقی بچے کچے تھے, کیونکہ دیکھو لڑائی جب ہوتی ہے نا تو اس میں کیا ہے, ایک ایک کر کے جلدی جلدی الگ بھاگتے رہتے ہیں. اور چونکہ ان کا ایریا ہے تو وہ کس راستے سے مجھے جانا ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے. تو وہ ایک شک کا ایک اور قلعہ, جو لاسٹ قلعہ تھا شک کا, دوسرا والا قلعہ نزار بولتے تھے, نزار, اس قلعے میں جا کر یہودی پہنچ گئے. یہ نصف اول جو شروع کا جو حصہ تھا سمجھ لیجئے, نطات اور شق, یہ لاسٹ قلعہ تھا جس میں جا کر نزار میں یہ یہودی جا کر کے بیٹھے. یہ قلعہ بہت بڑا تو نہیں تھا, لیکن بہت اونچائی پر ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بہت مضبوط تھا یہ قلعہ, ہے نا. اور یہودی سمجھتے تھے کہ یہ فتح تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, ناممکن ہے, وہ سمجھتے تھے. اس لیے ابھی تک چاروں قلعوں میں جو انہوں نے نہیں کیا تھا, اس قلعے میں انہوں نے کیا. کیا کیا؟ عورتوں بچوں کو ساتھ میں رکھا, کیونکہ ان کو اتنا بھرپور یقین تھا کہ یہ تو نہیں فتح کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہماری کوئی ویکنس نہیں ہے, ہمارا کھانا پانی سب اندر ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ باہر ہے کچھ کمزوری ہماری, اس بار ہم لوگ قلعے کا دروازہ بھی نہیں کھولیں گے, یہ بھی بیوقوفی نہیں کریں گے, یہ تو فتح نہیں ہو سکتا. اس لیے بچوں کو بیویوں کو سب ساتھ میں رکھے تھے. چاروں میں حالانکہ نہیں رکھے تھے, لیکن اس میں رکھے تھے, اتنا ان کو یقین تھا. اور مسلمان باہر پریشان ہو رہے تھے, مسلمان چاہ رہے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ پھر قلعے کا دروازہ لوگ کھول کے باہر نکلیں, اور لوگ کھول ہی نہیں رہے تھے. مسلمان تنگ آ جا رہے تھے کہ بھئی ایسا کب تک ہم لوگ کھڑے رہیں گے, ہے نا. اور جیسے قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ لوگ تیروں کی بارش, بہت سارے تیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آ کر کے لگے, ایسا مطلب کپڑوں میں دھس گئے. وہ اللہ کی مرضی جو ہے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ آپ کے جسموں پر نہیں لگے, ادھر ادھر بازو کپڑوں میں ایسا جو ہے ادھر ادھر, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈریس جنگ کا پورا پہنے ہوئے تھے نا, تو ادھر ادھر وہ ڈریسز میں آ کر کے لگے تیر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا, کہا کہ وہ پچھلے قلعے سے جو منجنیقیں ملی تھیں وہ لگاؤ, ہے نا. جو ان لوگوں کی منجنیقیں ملی تھی نا, تو منجنیقیں سب ملی تھی ان کی, کہا وہی استعمال کرو, ہے نا, وہی ان کی مشینیں استعمال کرو. اس کے بعد وہ منجنیقوں سے جب پتھر پھینکنے شروع ہوئے تو ان کے جو ہے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑنا شروع ہو گیا, اس میں ہول ہونا جو ہے شروع ہو گیا. اور جب ایسا ہونا شروع ہو گیا تو اس بار یہود اتنے بری طریقے سے بھاگے نا کہ جتنا چاروں میں نہیں بھاگے تھے, عورتوں بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے, اس طریقے سے بھاگے. اچھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہم لوگوں کی سمجھ لیجئے آخری لڑائی ہے خیبر میں, یعنی اس طریقے کی بہت محنت مشقت کے ساتھ یہ ہماری آخری لڑائی ہے. اب خیبر میں اتنی مشکل والی لڑائی ہم کو نہیں لڑنی پڑے گی. اب جتنی مشکل والی لڑائی تھی یہ پہلے حصے میں تھی, ہم نے وہ لڑ لی ہے. اب باقی جو آدھا بچا ہوا ہے اس میں اتنا مشکل لڑائی ہم کو لڑنی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا. اچھا آدھا خیبر تو فتح ہو چکا تھا,
لیکن ابھی نصف باقی تھا. اب نصف کے اندر قموس ایک قلعہ تھا، وطیح قلعہ تھا، سلالم قلعہ تھا. یہ 3 قلعے خاص تھے. وہ ایریے کو جو ہے وہ قتیبہ کہا جاتا تھا. وہ ایریے کو کثیر تعداد میں یہود وہاں پر تھے. یہ خیبر کا دوسرا حصہ تھا، پچھلا حصہ. اور اس حصے میں ایک بندہ رہتا تھا کنانہ بن ابی الحقیق. یاد رکھیے نام اس کا، کنانہ بن ابی الحقیق. یہ بندہ بادشاہوں کی طرح رہتا تھا، یعنی یہ پورا ایریا اس کے کنٹرول میں تھا. یہ وہاں کا کنگ تھا، بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا تھا. یہ نطات اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر جتنے بھی یہود تھے سب جا کر کے یہ جو قلعے تھے وہاں جا کر کے مضبوطی کے ساتھ یہ لوگ جم گئے اور زبردست طریقے سے سب انتظامات کر دیے، کیونکہ یہ لوگ جنگ لڑ کر کے آئے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہم نے پچھلی کیا کیا غلطیاں کی ہیں، وہ سب انتظامات ان لوگوں نے کر دی. قموس، وطیح، سلالم، 3 قلعے. اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا. اہل مغازی کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو غزوات کی ٹاپک کے بارے میں کھوج کیے ہیں، ہے نا، ریسرچ کیے ہیں، اہل مغازی. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو نصف آدھا حصہ تھا خیبر کا، اس میں لڑائی ہوئی نہیں تھی. صلح سے، بات چیت سے ہی بات طے ہو گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، لڑائی ہوئی تھی لڑائی، ہے نا. جیسے ابن اسحاق ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے قلعہ قموس جو تھا اس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی تھی، بات چیت سے وہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا. اور واقعی ایک ہے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، تینوں قلعے جو ہے بغیر جنگ کے لڑے ہوئے بات چیت سے فتح ہو گئے تھے. ان میں کیا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، بس تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ قلعہ قموس جو تھا نا، اس میں فائٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ نہیں لیکن فائٹ ضرور ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، ہے نا. قموس میں خاص طور سے لڑائی ہوئی تھی، لیکن جلدی ہی قلعہ فتح ہو گیا تھا. یعنی اس طرح فتح ہو گیا تھا کہ جیسے لڑائی زیادہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا وہ نصف آدھا فتح ہونے کی بات کہ اب ہم کو زیادہ فائٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو زیادہ فائٹ واقعی میں نہیں کرنی پڑی تھی. صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ جو بعد میں امہات المومنین بنی، وہ قموس قلعے سے ہی گرفتار ہوئی تھی. یہود کی بیٹی تھی حوی بن اخطب، یہودیوں کا سردار، ان کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا کام بھی کرنا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین فتح تھوڑی کرنے آئے تھے کہ خالی زمین فتح کرنا، اب دلوں کو فتح کرنے آئے تھے. لیکن کسی کسی کو زبان کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے، کسی کسی کو تلوار کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طریقے سے سمجھا رہے تھے. امن قائم کرنے کے لیے زبان کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی ہتھیار کی بھی ضرورت پڑتی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فائٹ جو ہے کر رہے تھے. تو بہرحال بعد میں امہات المومنین بنی. یہ کس قلعے سے لائی گئی تھی؟ قموس سے لائی گئی تھی. اچھا، اس قلعے میں ایک واقعہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی عورتوں کو ایک سائیڈ کر دو، عورتوں کو ایک سائیڈ کر دو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 خواتین کو جو ہے لے کر کے آ رہے تھے، 2 خواتین کو لے کر کے آ رہے تھے. تو اس طرف سے لے کر کے وہ جا رہے تھے جہاں یہود کے لوگ جو ہے ختم ہوئے پڑے تھے. اب جنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے لاشیں ہوں گی نا، جنگ ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگی؟ لاش تو ہوگی نا. تو یہود کی لاشیں جو ہے پڑی ہوئی تھی. تو ان میں سے ایک لیڈی جو ہے اپنے گھر کے مرد کی لاش کو دیکھ کر کے وہ چلانے لگی، چیخنے لگی، سر پیٹنے لگی، چہرے پر جو ہے دھول مٹی ڈالنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا کہ بھائی یہ خاتون کو لے کر یہاں سے فی الفور جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریا، ماتم، نوحہ پسند نہیں تھا اور اسلام کے اندر ہے بھی نہیں کہ اس طریقے سے چیخا جائے، چلایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ جو ہے ان کو لے کر کے جاؤ. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکی سی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی، ہلکا سا بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، کیا تم سے رحمت کو چھین لیا گیا ہے؟ کیا تم سے رحمت کو چھین لیا گیا ہے کہ تم 2 عورتوں کو ان کے مقتول مردوں کے پاس سے لے کر گزار رہے؟ مطلب ان کا نہیں ہے رحمت تمہارے پاس کہ دونوں عورتوں کو ان کے مرے ہوئے مردوں کے پاس سے لے کر جاؤ گے، ان کے باڈی کے پاس سے، تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یعنی تم کو کوئی دوسرا راستہ اپنانا چاہیے تھا، دوسری طرف سے لے کر جانا چاہیے، تو تم یہیں سے سامنے سے لے کر کے جا رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین تھے. ایسی سچویشن میں بھی جہاں ایک کمانڈر رحم نہیں کرتا، جنگ کے میدان میں رحم کیا جاتا ہے.
نہیں، جنگ کے میدان میں جتنا زیادہ خونخوار بنا جائے نا، یہی اصول ہے، جتنا زیادہ خونخوار آدمی بنتا ہے اتنا بہادر کہلاتا ہے، اتنا زیادہ فتح حاصل کرتا ہے جنگ کے میدان میں۔ جنگ کے میدان میں رحم دلی نہیں دکھائی جاتی۔ کوئی کمانڈر ایسا تھوڑی کہے گا کہ ارے مارو مگر ذرا دیکھ کر کے مارو، سوال کے مارو، ہے نا، جنگ کا میدان ہے۔ لیکن نبی یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی فیلنگ کا خیال کرو، دوسرا راستہ اپنانا چاہیے، تم ان کے مرے ہوئے لوگوں کے پاس سے لے کر کے کیوں لے کر جا رہے؟ تو بہرحال یہ جو قموس کا قلعہ تھا اس میں جنگ ہوئی۔ ہاں، وطیح کا اور سلالم جو قلعہ تھا اس میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ یہود جو ہے بولے کہ آئیے صاحب جی یہ لے لیجئے، جی 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 اتنا سارا تو آپ جیت ہی چکے ہیں، اب ہم لوگ ہار مانتے ہیں، یہ آپ کا ہوا لے لو، ایسا نہیں بولے وہ لوگ۔ وہ جو اختلاف ہوا نا وہ خالی تھوڑی سمجھ میں ہے نا، اس کو ایکسپلین کرنے میں صرف ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 14 دنوں تک وطیح اور سلالم کو مسلمان گھیرے ہوئے تھے، 14 دن، اور کسی قلعے کو گھیرنا بھی ایک جنگ کے مانند ہے، 14 دن تک گھیرے ہوئے تھے۔ ہاں فائٹ نہیں ہوئی، 14 دن تک آرام سے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی طریقہ اپنایا، کہا کہ لاؤ بھائی نصب کرو، لگاؤ منجنیق، لاؤ یہاں پر رکھو، ہے نا، کب تک انتظار کریں گے، رکھو۔ تب جب وہ لوگ دیکھے کہ ارے اب لگائی جا رہی ہے مشینیں جو ہے، تب دروازہ جو ہے کھول کر کے اپنے نمائندوں کو بھیجے کہ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ، تب لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اسی چیز کو کچھ لوگ بولے کہ نہیں بھائی لڑائی ہوئی، اسی چیز کو کچھ لوگ بولے کہ نہیں لڑائی نہیں ہوئی، بات چیت سے معاملہ حل ہو گیا۔ تو سوچ کا فرق ہے، دیکھا جائے تو دونوں لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات چیت کیا ہوئی، کن باتوں پر صلح ہوئی، کس طریقے سے جو ہے تمام معاملات ہوئے، ان پر گفتگو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، رحم دل بنیں، نرمی کو اختیار کریں، اور ہمارے دل کے اندر اپنے وطن کے لیے بھی جذبہ ہو، ہے نا، اپنے ملک اپنی قوم کے لیے جذبہ ہو اور ہمدردی ہو، ہم امن کے لیے جئیں، امن کے لیے مریں۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھا سچا پکا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ الرحمن الرحیم